پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان ٹرمز کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں یا بہت ہی زیادہ ہم پراپر طریقے سے بات کریں تو سوچ کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اور نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یا آپ کے خیال سے ہوتا ہے، یا آپ کے گمان سے ہوتا ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت بچہ ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، تو اس کے پاس عقل تو نہیں ہوتی، وہ اس طرح تو سینسیبلی بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، لاجیکلی بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو ہم اس وقت خواہشات کہہ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ بچہ سیکھنے لگتا ہے، اپنے اس تھرڈ اینٹی کو استعمال کرنے لگتا ہے، خواہشات پر خواہشات بلڈ اپ ہونے لگتی ہیں، وہ انالیسس کرنے لگتا ہے، کمپیریزن کرنے لگتا ہے، اس عقل کا استعمال کرنے لگتا ہے جس کو ہمیں لاجیکل مائنڈ برین دیا ہے بنانے والے نے، تو پھر وہ اس کی عقل پنپنے لگتی ہے، پھر وہ لاجک بن جاتی ہے، پھر وہ ایموشنز بن جاتی ہے، پھر وہ ریئلائزیشنز بننے لگتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ کہ یہ جو عقل ہے، یہ لاجک ہے، یہ مٹیریل لیول تک کام کرتی ہے، اس کا سارا تعلق جو ہے مٹیریل لیول پہ ہے اور یہ ویزیبلٹی کے ساتھ ہے۔ دنیا میں سارے اختلافات جو ہیں وہ ان سین کے اوپر ہیں، سین کے اوپر اتنے اختلافات نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ویریٹی پر۔ آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر، یہ نیت اور سوچ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیزیں ہیں یا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان ٹرمز کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ اب اس میں معاشرے میں بہت ساری کنفیوژنز بھی ہیں، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہیں، اور ہم نے بہت کچھ ان کی تعریفوں کو اپنے ذہنوں کے اندر غلط بیان بھی کر لیا۔ اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں یا بہت ہی زیادہ ہم پراپر طریقے سے بات کریں تو سوچ کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اور نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یا آپ کے خیال سے ہوتا ہے، یا آپ کے گمان سے ہوتا ہے۔ اب لوگ زیادہ تر سوچ کو، عقل کو، گمان کو، خیال کو انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے ٹرمز نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا انسان کا وجود جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے: مائنڈ، باڈی اینڈ سول، یعنی کہ جسم، عقل اور روح۔ جب جسم کے اندر روح آتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، تو ایک تیسری چیز کا وجود آتا ہے جس کو ہم عقل کہہ رہے ہیں اس وقت۔ لیکن جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت بچہ ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، تو اس کے پاس عقل تو نہیں ہوتی، وہ اس طرح تو سینسیبلی بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، لاجیکلی بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو ہم اس وقت خواہشات کہہ لیتے ہیں۔ اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جسم کی ضروریات، کھانا، سونا، اور جسم سے غلاظت نکالنا، فضلہ نکالنا۔ اور جیسے ہی وہ بچہ سیکھنے لگتا ہے، اپنے اس تھرڈ اینٹی کو استعمال کرنے لگتا ہے، خواہشات پر خواہشات بلڈ اپ ہونے لگتی ہیں، وہ انالیسس کرنے لگتا ہے، کمپیریزن کرنے لگتا ہے، اس عقل کا استعمال کرنے لگتا ہے جس کو ہمیں لاجیکل مائنڈ برین دیا ہے بنانے والے نے، تو پھر وہ اس کی عقل پنپنے لگتی ہے، پھر وہ لاجک بن جاتی ہے، پھر وہ ایموشنز بن جاتی ہے، پھر وہ ریئلائزیشنز بننے لگتی ہے۔ اور پھر انسان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے جب ان کی روح اس عقل سے آزاد ہو جاتی ہے، اس عقل کے شکنجے سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ روح بیدار ہو جاتی ہے، وہ جسم اور عقل کی محتاج اس حد تک نہیں رہتی جیسے ایک عام انسان رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کو روحانی انسان ہم کہہ لیتے ہیں، انلائٹنڈ ہیومن بینگ کہہ لیتے ہیں، یا کانشیسنس یا شعور رکھنے والا انسان کہہ لیتے ہیں، جو اپنے وجود کا احساس رکھتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس پروسیس کو سمجھتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں، تو جب تک یہ عقل جو ہے یہ پنپ رہی ہے آپ کے جسم کے اندر، روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ، اور یہ لاجیکل فریم ورک میں یعنی کہ نفس کے زیر اثر ہے، یہ نفس کہلا رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سوچ۔ یہ جب بھی اپنا ایک ایکٹ کرے گی یا ڈائریکشن لے گی، یہ سوچ جنریٹ کرے گی۔ مثال کے طور پر میری تربیت میں ہے کہ مجھے کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، جسے ہمارے معاشرے میں تربیت دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مجھے بات کرتا نظر آئے گا، میں بولوں گا بھائی آپ بات نہ کریں، کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے، تو میری لاجک نے مجھے یہ سوچ دی، اور میں نے اپنی تربیت کی جو آبزرویشن تھی اس کی بنیاد پر وہ سوچ بنائی۔ تو میرے لاجیکل مائنڈ نے کام کیا، اور لاجک نے مجھے 2+2 4 کیا کہ بھائی کیونکہ میں نے سنا ہے، میرا ماننا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بولتے نہیں ہیں، تو میں اگلے شخص غلط کام کر رہا ہے میں اس کو منع کرتا ہوں۔ یا آگ میں ہاتھ ڈالنا، آپ کی لاجک نے آپ کو سکھایا ہے آگ میں ہاتھ نہ ڈالیں، جل جائے گا، آپ نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، تجربہ بھی ہے کسی حد تک، تو اگر کوئی انسان آگ کی طرف بڑھ رہا ہوگا آپ اس کو روکیں گے، آپ کی عقل فوراً۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ
کہ یہ جو عقل ہے، یہ لاجک ہے، یہ مٹیریل لیول تک کام کرتی ہے. اس کا سارا تعلق جو ہے مٹیریل لیول پہ ہے اور یہ ویزیبلٹی کے ساتھ ہے. جو یہ 5 سینسز سے پرسیو کر سکتی ہے یہ عقل جو ہے، یہ سمجھ سکتی ہے، جو دیکھ سکتی ہے، جو سونگھ سکتی ہے، جو ٹیسٹ کر سکتی ہے، جو ٹچ کر کے فیل کر سکتی ہے، ان ساری چیزوں کے فیصلے لینے میں یہ عقل بہت کارآمد چیز ہے اور یہ اسی لیے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن جو چیزیں انویزیبل ہیں، انٹینجیبل ہیں، جن کا ادراک 5 سینسز سے پراپرلی نہیں کیا جا سکتا، جیسے فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، احساس، ریئلائزیشنز ہیں، یا ان سین فنومناز ہیں، یا وہ ریلیجس فنومناز جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، وہ پلیسز ہیں جن کا ہم جو اس ڈائمینشن سے باہر ہیں جس میں ہماری 5 سینسز کام کرتی ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے لاجک جو ہے وہ فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دنیا میں سارے اختلافات جو ہیں وہ ان سین کے اوپر ہیں، سین کے اوپر اتنے اختلافات نہیں ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ ٹیبل ہے تو دیکھنے والا ہر انسان، ذی شعور انسان یا جو عقل رکھتا ہوگا، وہ یہ مانے گا یہ ٹیبل ہے. آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے. لیکن میں اگر دعویٰ کر دوں کہ اس ٹیبل کے پیچھے یہاں پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے یا کہ جن بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں سن رہا ہے، تو پھر شاید آپ کو اختلاف ہو کہ وہ جن جو ہے اس کے 2 سینگ ہیں، میں کہوں جی وہ چادر اوڑھا ہوا ہے، وہ کالے رنگ کی آنکھیں ہیں، اور اپنی اپنی. یہ آپ نے جو جن کو امیجن کیا، یہ کہاں کیا؟ یہ ایک سوچ کے پلیٹ فارم پہ کیا جس کو ہم سوچ کہہ لیتے ہیں یا امیجنیشن کہہ لیتے ہیں، خیال کہہ لیتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے اس میں. تو جو عقل کے پلیٹ فارم پہ جب آپ کوئی چیز جنریٹ کرتے ہو یا اوریجنیٹ کرتے ہو تو اس کو ہم فینٹیسی کہہ لیتے ہیں، یا پرسیوڈ امیجنیشن کہہ لیتے ہیں، یا ہم جانتے بوجھتے ہوا سوچ کہہ لیتے ہیں. جبکہ لفظ خیال یا نیت یا گمان اس سے الگ ہے. خیال انسان کو آتا ہے، ہمیشہ کہتے ہیں نا مجھے خیال آیا، تو یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ کسی ان سین انٹیٹی یا ڈائمینشن سے یا ان سین فنومنا سے آتا ہے. تو آتا ہے کہاں پہ آتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیت کیسے ہم کرتے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی کام کرنے کی انٹینٹ، انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹینٹ، یا ارادہ کرتے ہو، یا اپنے آپ کو اس بات پہ آپ موٹیویٹ کرتے ہو یا راضی کرتے ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو آپ اس کو نیت کہہ لیتے ہو. یہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہ نیت ہوتی ہے دل کے اندر. جو آپ کی انٹینشنل پاور ہوتی ہے وہ قلب کے اندر ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ انٹینشنل پاور آپ استعمال کر لیتے ہو یا یہ ارادہ کر لیتے ہو اپنے قلب سے، نیت کر لیتے ہو، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو فزیکل باڈی کو چلانا ہے. میں نے نیت کی کہ میں اٹھ کے پانی پیتا ہوں 1 گلاس، یا میں نے ارادہ کیا. اب اس ارادے کو مجھے تکمیل تک پہنچانا تو مجھے اپنے جسم کو ہلانا پڑے گا. جسم کو کون سگنل بھیجے گا؟ عقل. جب مجھے اس ارادے کو یا اس نیت کو مجھے فزیکلی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تب میری عقل ایکٹیویٹ ہوتی ہے. لیکن یہ کام اتنی تیزی سے اور اتنا ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ عام انسان کو لگتا ہے کہ یہ عقل ہی کر رہی ہے سب کچھ، اور عقل ہی بہت بڑی چیز ہے. عقل جو ہے وہ ایک ایریا تک آ کے محدود ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے فرمایا کہ اس بات پہ آپ کو اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ ٹیبل ہے، لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوگا ان سین پہ. دنیا میں سارے مذہبی اختلافات عقائد کے اوپر ہی ہیں، ان سین کے اوپر ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کیسی ہیں، فرشتے، جنات جو ان سین انٹیٹیز ہیں وہ کیسی ہیں، ان کی ڈیٹیلنگ پہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہاں پہ اٹھ کے دعوے کر رہا ہوتا ہے اور ڈیٹیلنگ کر رہا ہوتا ہے کہ جنات ایسے ہوتے ہیں، جنات کی فزیکل اپیرنس ایسی ہوتی ہے، ان کی یہ پاور ہوتی ہیں، اور الگ الگ اپنے سب ہر قسم کے انسان نے ہر قسم کی ڈیٹیلنگ کی ہے. تو ان کو کون بتا رہا ہے؟ یہ اپنی ان سین یا گمان کی دنیا میں، اپنے خیال کی دنیا میں جس کو ہم نیت کی دنیا بھی کہہ لیتے ہیں، اس میں جا کے جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی عقل سے بیان فرماتے ہیں. ان سین ورلڈ سے آپ جو دیکھیں گے وہ آپ کو اس عقلی دنیا میں، فزیکل ورلڈ میں عقل سے انٹرپریٹ کر کے دکھانا ہوگا. اس لیے اللہ کے جو برگزیدہ لوگ گزرے ہیں یا جو گریٹس گزرے ہیں، وہ ان سین ورلڈ میں بھی اتنی ہی ایکسیس یا کہہ لیجیے اپنا استقامت رکھتے تھے جتنی وہ فزیکل ورلڈ میں بھی نارمل نظر آتے تھے. یہ کمال نہیں کہ میں ان سین ورلڈ میں چلا جاؤں اور فزیکل یا مادی ورلڈ کے اندر میں دیوانہ، مجنون یا مجذوب ہو جاؤں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو الگ ایک بحث ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو بہرحال سوچ کا تعلق عقل سے ہے، لاجیکل مائنڈ سے ہے، مادی دنیا سے ہے. نیت کا تعلق، گمان کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، آپ کے انٹرنل وجود سے ہے کہ آپ کا وجود جب کوئی بھی ڈائریکشن یا کوئی ایکٹ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ مل کے کوئی ارادہ کرتی ہے، اس کو ہم نیت کہتے ہیں. اسی طرح ہمیں ریلیجیسلی ہمیشہ تعلیمات یہ دی جاتی ہیں کہ اپنی نیت کو بہتر کرو. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ عمل کر نہیں سکتے جب تک آپ نیت نہ کرو یا ارادہ نہ کرو، جس کو ہم کہہ لیں. آپ
پانی نہیں پی سکتے جب تک آپ کو یہ ارادہ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے آپ کو کہ مجھے پانی پینا ہے. تو لیکن اس میں باریکی یہ ہے کہ نیت کا تعلق قلب سے اور آپ کی روح سے ہے، اور سوچ کا تعلق عقل سے. سوچ کی بھی اگزامپل دے دیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. میں نے نیت کی کہ میں پانی پیوں، یا میں نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے میں نے عقل استعمال کی، میں اٹھوں گا، جاؤں گا، پانی بھروں گا گلاس میں اور پیوں گا. لیکن وہاں جاتے ہوئے مجھے نظر آیا کہ 2 قسم کے گلاس پڑیں گے. میں نے کمپیریزن کیا کہ میں اس گلاس میں زیادہ بہتر پی لوں گا، یہ میں نے عقل استعمال کی اور میں نے اس گلاس میں پانی پیا. تو سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کو فزیکل، مٹیریل، کمپیریزن، انالیسس، لاجیکل فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرتی ہے. نیت جو ہوتی ہے وہ پیور انٹینٹ ہوتی ہے، پیور ارادہ ہوتا ہے، جو آپ کا وجود اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل یا کوئی ایکٹ یا کوئی بھی کام، آپ کی روح کوئی ایکسپیرینس لرن کرنا چاہتی ہے، جب اس کو انیشیٹ کرتی ہے ہم اس کو نیت کہتے ہیں. اسی لیے ساری ریلیجیس بک کے اندر شر اور خیر کا متوازن رکھنے کے لیے آپ کو ہر مذہب کے اندر، ہر دین کے اندر ایک ہی تربیت دی گئی ہے کہ خیر کی نیت کرو، خیر انیشیٹ کرو. آپ کے گناہ اور ثواب کا تعین بھی کر لیا جاتا ہے جب آپ نیت کرتے ہو. فرمایا جاتا ہے کہ آپ اچھے کی، خیر کی نیت کرو تو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور شر کی نیت کرو تو جب تک آپ وہ شر کا عمل نہ کر لو تو کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ نیت جب آپ خیر کی کرو گے تو دنیا میں، کائنات میں خیر کی انرجی پھیلے گی اور انسانیت کو فروغ ملے گا. اور شر کی اگر آپ نیت کرو گے، شر پھیلاؤ گے تو اس سے دوسروں کی نیتوں میں، دوسروں کے معاملات میں اختلافات پیدا ہوں گے اور شر پھیلے گا، تباہی پھیلے گی اس نظام کے اندر. اگر اس نظام میں کائناتی طور پر تباہی پھیلتی رہے گی تو یہ نظام آگے نہیں بڑھے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کائناتی نظام. تو امید ہے کہ ہماری گفتگو سے لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں آیا ہو کہ سوچ اور نیت میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.